ہم نے بچپن میں چاند ستاروں اور اسپیس یعنی خلا کے بارے میں امیجنیشن سے بھری اسٹوریز، خیالی کہانیاں تو ضرور سنی تھیں، لیکن آج کوئی فیری ٹیل پریوں کی کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آج ہم اسپیس میں جا رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے آج ہم جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اور اس کے کارناموں کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہماری ارتھ سے یعنی زمین سے 1.5 ملین کلومیٹرز کی دوری پر لیگرانج پوائنٹ 2 پر موجود ہے، جسے شارٹ میں L2 پوائنٹ کہتے ہیں۔ L2 پوائنٹ کے بارے میں مزید بتانا بے حد ضروری ہے، وہ یہ کہ اس پوائنٹ پر سورج کی روشنی نہیں آ سکتی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ یونیورس کو انفرا ریڈ کے اسپیکٹرم میں بخوبی دیکھتا رہتا ہے۔ یہاں اسپیکٹرم کا مطلب ہے دو ایکسٹریم پوائنٹس کے درمیان دیکھنا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ کے اسپیکٹرم میں ایک ایکسٹریم پوائنٹ سے دوسرے ایکسٹریم پوائنٹ تک دیکھتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انجینئرز نے جیمز ویب کو ارتھ سے اتنا دور پہنچایا ہے کہ سورج کی تپش اور روشنی ٹیلیسکوپ تک نہ پہنچ سکے۔ فیکٹورنٹ میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فیکٹورنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ 30 سال کی جدوجہد کے بعد $10 ارب سے مکمل ہونے والا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ آج کے دور کا انتہائی طاقتور ٹیلیسکوپ ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کا نام ناسا کے فارمر ایڈمنسٹریٹر جیمز ای ویب کے نام پر رکھا گیا۔ 25 دسمبر 2021 کو ناسا نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو یورپ اسپیس پورٹ فرینچ گیانا ساؤتھ امریکہ کے نارتھ ایسٹرن ساحل سے L2 کے مقام پر لانچ کیا۔ جیمز ویب میں 21 فیٹ ڈائمیٹر کا پرائمری مرر لگایا گیا ہے، جس پر گولڈ کی کوٹنگ کی گئی ہے کیونکہ یہ انفراریڈ لائٹ میں ٹیلیسکوپ کو زیادہ کلیئر دیکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ خوبی اس ٹیلیسکوپ کو انتہائی دور کہکشاؤں کو، گلیکسیز کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ جیمز ویب کا وزن 6500 کلوگرام ہے۔ یہ اب تک لانچ کیے گئے کسی بھی اسپیس ٹیلیسکوپ سے بڑا ہے۔ ٹیلیسکوپ کی انتہائی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ بگ بینگ کو دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، وہی بگ بینگ جو آج سے 14 بلین ایئرز پہلے ہوا تھا اور اس دنیا کا جنم ہوا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ پاسٹ یعنی ماضی میں اسپیس میں ہونے والے واقعات کو دیکھتا ہے، اور یہی اس کی انتہائی اہم خوبی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ڈیٹیلز نکالنے میں مصروف ہے کہ ہماری دنیا کیسے وجود میں آئی، چاند ستارے کیسے وجود میں آئے، اور یونیورس میں کتنے پلینٹس ہیں، وہاں زندگی ممکن ہے بھی کہ نہیں، اور یونیورس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ کام ہے جو جیمز ویب انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے انجینئرز کی سالوں کی محنت ہے۔ یہ انتہائی باریک اسپاٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اسپاٹس نہیں بلکہ اپنے آپ میں مکمل گلیکسیز ہیں جن میں بے شمار ستارے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ یونیورس ہے کتنی بڑی، ہے نا؟ یہ گلیکسی کے کلسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 بلین لائٹ ایئرز دور ہیں۔ یہ گلیکسیز، یہ ستارے وہ شاہکار ہیں جو بگ بینگ کے 250 ملین سال بعد وجود میں آئے۔ یونیورس میں پچھلے کروڑوں سالوں میں جو کچھ ہوا، یہ گلیکسیز، یہ ستارے، یہ پلینٹس کیسے بنے، جیمز ویب یہاں پر ایک طرح کی ٹائم مشین کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ اسپیس میں ہوا اسے دیکھ رہا ہے۔ ناسا کے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے لی گئی 5 تصویروں نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے اور خاص طور پر اسپیس سائنٹسٹ کی سوچ کو ایک نیا موڑ دیا۔ ان فوٹوز میں شامل ہیں اسمیکس 0723 کیرینا نیبولا، اسٹیفنز کوانٹڈ ساؤترن رنگ نیبولا، واسپ 96b، اور یہ لیجئے، یہ ہے اسمیکس 0723۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے یونیورس کا شارپسٹ انفراریڈ امیج حاصل کیا ہے جسے ویبس فرسٹ ڈیپ فیلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ گلیکسی کلسٹر ڈیٹیل سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہکشاؤں کا، گلیکسیز کا ایک جھرمٹ ہے جو زمین سے تقریباً 4 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ یہ جیمز ویب کے ذریعے منظر عام پر آنے والی پہلی مکمل کلر پکچر تھی۔ اسے نیر کیم سے بنایا گیا، اور جناب یہ ہے ساؤترن رنگ
नेब्यूला। ये मंजर के सेंटर में मध्यम सितारा लाखों सालों से गैस और डस्ट के दायरे बना रहा है। जेम्स वेब ने पहली बार इंकशाफ किया है कि ये सितारा पूरी तरह डस्ट में लिपटा हुआ है। वेब पे लगे कैमराज ने इस प्लैनेटरी नेब्यूला की तस्वीर ली है, जिसे साउथर्न रिंग नेब्यूला के नाम से जाना जाता है। ये तकरीबन 2500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जिसे जेम्स वेब इंतहाई डिटेल्स के साथ दिखा रहा है। नेब्यूला उस वक्त बनता है जब सितारे की जिंदगी खात्मे के करीब हो। ये जिंदगी के आखिरी हिस्से में आकर एक्सपेंड होता है, यानी फैलता है। इसके बाद ये रेड जाइंट में बदल जाता है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है। फिर इसके इर्द गिर्द गैस के शेल बनना शुरू हो जाते हैं, यानी जब स्टार की तमाम एनर्जी और हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तब वो श्रिंक होकर व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाता है। ये नजारा जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है स्टीफन्स क्वांटेट। ये 5 गैलेक्सीज का ग्रुप है। जेम्स वेब से ली गई अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर के 150 मिलियन पिक्सल्स हैं। इसे सेपरेट इमेज फाइल से बनाया गया है। ये टेलीस्कोप डीप स्पेस को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करने की सलाहियत रखता है। करीना नेब्यूला, ये पहाड़ और वादियां, ये चमकते सितारे, दरअसल ये एक ऐसा हिस्सा है जहां यंग स्टार्स बनते हैं और इस रीजन को करीना नेब्यूला में NGC 3324 कहा जाता है। जेम्स वेब के जरिए इंफ्रारेड लाइट में ली गई ये तस्वीर पहली बार सितारे की पैदाइश के बारे में बताती है। ये पहाड़ जैसी वादी कॉस्मिक क्लिफ कहलाती हैं। इस तस्वीर में टॉलेस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी तकरीबन 7 लाइट ईयर्स ऊंची है और ये है वास्प 96b। ये तकरीबन 1150 लाइट ईयर्स के फासले पर है। ये गर्म गैसेस से भरा हुआ है और ये दूसरे प्लैनेट्स की तरह नहीं है। ये हैरत अंगेज तौर पर अपने सूरज जैसे सितारे के करीब चक्कर लगाता है। यहाँ का टेम्परेचर 1000 फ़ारेनहाइट से ज्यादा है। रिसेंटली जेम्स वेब को यहाँ पानी की मौजूदगी के साइन मिले हैं। साथ साथ इस तरह की ऑब्जर्वेशन से हमें ये भी पता चलेगा कि जायंट गैसेस कैसे बनती हैं। स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखने वालों की उम्मीदें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ी हुई हैं कि फ्यूचर में ये टेलीस्कोप और नई डिस्कवरीज देगा। उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टोरेंट की कोशिश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, फैक्टोरेंट को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया।